اپنے چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ روزانہ ایک سبق آموز کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو مکمل سنیں۔ مجھے اپنی ٹیچر بہت پسند تھی۔ سب بچے چھٹی کر کے چلے جاتے لیکن ٹیچر مجھے لیٹ چھٹی دیتی تھی۔ ایک دن ٹیچر نے مجھے کسی کام سے باہر بھیجا۔ واپسی پر بہت تیز بارش ہونے لگی۔ میں کافی بھیگ چکا تھا۔ جب ٹیچر کے گھر پہنچا تو مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے ٹیچر سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا چائے پی کر پھر چلے جانا۔ یہ کہہ کر ٹیچر کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ میری ٹیچر کتنی اچھی ہیں اور میرا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ 10 منٹ گزر گئے تھے کہ ٹیچر چائے لے کر ٹیبل پر آ گئی۔ میں نے چائے پی لیکن ٹیچر نے اپنے لیے چائے نہیں بنائی تھی۔ میں نے ان کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو کہنے لگی ابھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، جب بارش کم ہو گئی نا تو پھر چلے جانا۔ پھر ٹیچر کی بات مان کر ان کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ میرے کپڑے گیلے تھے جس کی وجہ سے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ٹیچر کے بستر پر لیٹوں۔ میری ٹیچر بھی میرے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ کہنے لگی فکر نہ کرو، میں بستر صاف کر لوں گی، تم آرام سے لیٹ جاؤ۔ میں جیسے ہی بیڈ پر لیٹا تو ٹیچر نے میرے سامنے کپڑے بدلنے لگی، لیکن میں شرم کے مارے نظریں جھکا لی۔ جب آنکھیں کھولی تو دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ ٹیچر نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں پہلی بار کسی عورت کو ایسی حالت میں اتنی قریب دیکھ رہا تھا، لیکن تب میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا جب ٹیچر نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر ابھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ رات کا اندھیرا کافی حد تک پھیل چکا تھا۔ میں پوری طرح سے بارش میں بھیگ چکا تھا۔ میں اپنے گھر پہنچنے کی جلدی بھی بہت تھی کیونکہ گھر میں میری ماں اکیلی تھی۔ ٹیچر کو کسی دوسرے ٹیچر کے گھر کچھ کتابیں بھیجنی تھی۔ رستے میں ٹیچر کا گھر پہلے آتا تھا اور میرا گھر کافی دور تھا، اس لیے میں بھیگتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے اپنی ٹیچر بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ مجھ سے محبت سے پیش آتی تھی۔ میں بھی آسانی سے ان سے اپنی دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا۔ وہ بھی میرے سارے کام مجھ سے ہی کروایا کرتی تھی۔ میں ٹیچر کے گھر پہنچا۔ میرے کپڑے پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ میرے ہونٹ ٹھنڈ کی وجہ سے بالکل نیلے پڑ چکے تھے۔ ٹیچر نے میری اتنی بری حالت دیکھی تو کہنے لگی تھوڑی دیر کے لیے گھر آ جاؤ، جب بارش ختم ہوگی نا تھوڑی ہو جائے گی تو پھر چلے جانا، موسم ویسے بھی بہت خراب ہے، تمہارا گھر یہاں سے کافی دور ہے۔ ٹیچر کے لہجے میں میرے لیے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں نے ٹیچر سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میری ماں میرے باپ انتظار کر رہے ہیں۔ ٹیچر کہنے لگی کہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ تم ٹیوشن پڑھنے آئے ہو، وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گے، لیکن اگر تم اتنی بارش میں اپنے گھر جانے کے لیے نکلو گے نا تم ضرور میں ساری رات پریشان رہوں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے یہیں پر رہ جاؤ، میں تمہیں گرم گرم چائے پلا دیتی ہوں، کچھ ٹائم ٹھہر کے چلے جانا۔ چائے کا نام سن کر میں رکنے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ ٹیچر نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود میرے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ٹیچر جتنی اچھی ہیں وہ میرا خیال رکھتی ہیں۔ میں نے بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری ماں اسی وجہ سے دوسرے کے گھروں میں کام کر کے دن رات کا گزارا کر رہی تھی۔ ہمیں کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور اتنی مہنگائی میں کرایہ چکانا بہت ہی مشکل ہوتا تھا۔ میں ایک جنرل اسٹور پر کام کرنے لگ گیا تھا، لیکن پھر جب ماں کو کچھ اور گھروں کا کام مل گیا تو ماں جی نے مجھے ایک سرکاری اسکول میں ڈال دیا تھا۔ ٹھیک طرح سے پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے میں کلاس میں پوری طرح سے فیل ہو گیا تھا۔ میری ٹیچر نے میری ماں کو ملنے کے لیے بلایا اور میری حالت کو سامنے رکھا تو میری ماں نے انہیں ہمارے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر ٹیچر نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی کی فیوچر کا سوال ہے، میں چاہتی ہوں کہ احمد پڑھ کر کسی اچھی جگہ پر پہنچ جائے۔ ٹیچر کی یہ بات سن کے میری ماں خوش ہو گئی تھی کیونکہ میری ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کسی اچھی جگہ پر نوکری لگ جاؤں تاکہ ہمارے حالات سدھر جائیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو منع کر دیا کیونکہ میں جنرل اسٹور پر کام کرتا تھا۔ ٹیچر کہنے لگی تم جنرل اسٹور کا کام چھوڑ دو اور پڑھائی کے بعد میری چھوٹے موٹے کام کر دیا کرنا، اس کے بدلے میں تمہیں بہت زیادہ پیسے دوں گی، اس طرح تمہارے نقصان بھی نہیں ہوگا اور تمہیں پڑھائی پر توجہ ہوگی۔ ماں نے فوراً سے حامی بھر لی۔ اگلے ہی دن میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے اپنے اسکول کے بعد ٹیچر کے گھر جانے لگا تھا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میری ٹیچر اکیلی رہتی ہیں۔ کافی ساری بچے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھی،
ٹیچر نے مجھے بہت ہی محنت سے پڑھانا شروع کر دیا اور اگلی کلاس میں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کی تھی۔ میری ماں میری پڑھائی کی طرف سے بالکل فارغ ہو گئی تھی۔ اب میں صبح اسکول جاتا، دوپہر میں کچھ وقت جنرل اسٹور پر بیٹھ جاتا اور پھر ٹیوشن جا کر وہاں پر بھی چھٹی سے پہلے ٹیچر کچھ ہی مجھ سے کام کرواتی تھی، کیونکہ سب بچوں کے جانے کے بعد ٹیچر اپنے گھر کی سبزی وغیرہ مجھ سے منگوانی ہوتی تھی اور میں وہ کام ان کو کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد بہت زیادہ تھک جایا کرتا تھا، لیکن گھر کے حالات وقت نے مجھے پہلے سے بہت زیادہ ذمہ دار بنا دیا تھا۔ میرے پاپا ایک مزدور تھے اور جب سے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا نا، وہ مزدوری کے لائق بھی نہیں رہے تھے۔ ساتھ ہی انہیں بہت سی اور بھی بیماری لگی تھی اور ان کی دوائیوں کا خرچ بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ ماں ایک ساتھ 5 گھروں میں کام کرتی تھی۔ میری ماں کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی جھریاں پڑتی تھی۔ غریبی انسان کو عمر سے پہلے ہی پورا کر دیتی ہے۔ ہمارے گھر کے ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میرے ماں باپ دونوں حالات سے مجبور تھے۔ میں ٹیچر کی ڈرائنگ روم کو دیکھتے ہی اپنی سوچ میں مگن تھا۔ میری ٹیچر ایک امیر عورت تھی، ان کے گھر ہر آسائش موجود تھی اور اس وقت بھی اتنی ٹھنڈ اور بارش میں ان کے کمروں میں ہیٹر چل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود ہوتی ہے، جبکہ ہم تو بنیادی ضروریات کے لیے ترستے ہیں۔ انہیں سوچوں میں گم تھا جب ٹیچر میرے لیے گرم گرم چائے لے کر آئی۔ میں بھیگے ہوئے کپڑوں میں دیکھ کر کہنے لگی کہ ان کے پاس مجھے دینے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ انہیں اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں مجھے ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ میں نے ٹیچر سے کہا پریشان نہ ہو، میں بس جلدی اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ ٹیچر مسکرا کر کہنے لگی چلے جانا، تمہیں بہت جلدی اپنے گھر جانے کی۔ ٹیچر کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ وہ ہمیشہ ہی کلاس سے مجھے اٹھا لیا کرتی تھی جب بچوں کو چھٹی ہوتی، لیکن میں بیٹھا رہ جاتا اور پھر وہ مجھ سے کافی دیر باتیں کرتی اور اس کے بعد اپنے گھر کے کام کے لیے کہہ دیا کرتی۔ ان کی باتوں میں جوانی میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ میں ان کو کسی بات پر انکار کر ہی نہیں پاتا۔ گرم گرم چائے میرے اندر سکون پہنچا رہی تھی۔ میری چائے ختم ہو چکی تھی۔ ٹیچر اپنے لیے چائے بنا کر نہیں لائی تھی۔ چائے ختم کرتے میں نے اسے اجازت مانگی تو انہوں نے مجھے کچھ دیر رکنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیچر میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی اور مجھے ان کی باتیں کرتے ہوئے عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ ٹیچر مجھ سے کہنے لگی تم تھوڑی دیر میرے کمرے میں سکون سے لیٹ جاؤ، جیسے بارش کم ہوگی نا تم چلے جانا، ماں باپ کو فون کر دو۔ میں نے فون کر کے بتا دیا تھا۔ میری آنکھیں نیند سے چھلکنے لگی تھی۔ میں ٹیچر کے پاس سن کر ان کے بیڈ روم میں چلا گیا، لیکن گیلے کپڑوں کی وجہ سے ان کے بستر پر نہیں لیٹنا چاہتا تھا۔ ٹیچر بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں کہنے لگی آسانی سے ان سے بستر پر لیٹ سکتی ہو۔ میری ہچکچاہٹ کو دیکھ کر ٹیچر کہنے لگی بستر گیلی ہونے کی تم فکر مت کرو، تم آرام کرو، میں یہ صاف کر لوں گی۔ میرے لیے ایک پوائنٹ پر بھی 1 منٹ کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں فوراً ٹیچر کے بیڈ پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کرتے ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ میں اپنے گھر جانے کے لیے چاہتا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں زور زور سے شور مچانے لگا۔ میری آواز سن کر ٹیچر بھی کمرے میں چلی گئی اور پیار سے کہنے لگی مجھ سے پوچھا تم میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ ٹیچر کہنے لگی تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ آرام سے رہ سکتے ہو۔ ٹیچر کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے ٹیچر سے کہا میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے بارش کے رکنے تک کا یہاں ٹھہر جانے کا کہا تھا، لیکن اب بارش ختم ہو چکی ہے تو مجھے گھر جانے دے۔ لیکن ٹیچر نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں، انہوں نے انہونی کر دی اور مجھے اپنے کمرے میں بند کر کے باہر نکل گئی۔ میں ان کے پیچھے چیخنے لگا، لیکن جیسے انہوں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں چلی گئیں۔ میں گیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھی اور مجھے کھانا دیا تھا۔ میں نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے گھر واپس جاؤں۔ ٹیچر بہت پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی کہ تم رات سے بھوکے ہو، تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیتی ہوں، پھر تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنے لگ جانا۔ مجھے لگ رہا تھا ٹیچر کا دماغ خراب ہو گئے۔ میں نے کہا کہ میرے گھر والے میرے انتظار کر رہے،
آپ مجھے میرے گھر واپس جانے دیں۔ یہ سن کر ٹیچر کہنے لگی کہ اب سے تمہارا گھر یہی ہے۔ تھوڑی دیر دروازہ بجا اور ٹیچر دوبارہ کمرے میں بند کر کے چلی گئی۔ میری دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی میں اپنے آپ کو چھڑا پا رہا تھا۔ ٹیچر نہ جانے مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے رات میں میرے ساتھ کیا کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ پلٹ کر آئی تو کہنے لگی تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ تم تو رات کو ہی چلے گئے تھے اور واپس چلی گئی۔ ٹیچر کی یہ بات سن کر تو میں حیران ہو گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میری ماں مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ میں نے ٹیچر سے منت کی کہ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، مجھے یوں بند رکھ کے آپ کو کیا ملے گا۔ ٹیچر نے مسکرا کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی میں اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، تم مجھے بہت مشکل سے ملی ہو، میں اس دن کا انتظار کیا تھا اور اب تم میرے ہاتھ آئے ہو تو کچھ دنوں کی بات ہے، پھر تمہارے ماں باپ تمہارے رو رو کر صبر کر لیں گے، میں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ٹیچر مجھے یہاں پر قید کیوں کر رکھنا چاہتی ہیں۔ مجھے ٹیچر کے پاس سے ایک دن گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سمجھایا اور نہ سمجھ آئی۔ رات کے وقت ٹیچر میرے پاس دوبارہ کھانا لے کر آئی تو میں نے پھر بھی ایک نوالا نہیں کھایا تھا، میں پچھلی رات سے بھوکا تھا۔ ٹیچر کو میری بہت زیادہ فکر ستا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی سنو، جب تم تو مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ آپ نے مجھے یہاں پہ کیوں بند رکھا ہے تو آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں غریب لڑکا ہوں اور میں یہاں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا بھی ہوں۔ ماں تو میری خیر مجبوری میں پاگل ہو جائیں گے، مجھے بس اتنا بتا دو کہ آپ چاہتی کیا ہو۔ ٹیچر میری بھوک ہڑتال سے پریشان تھی، وہ میری قریب بیٹھ گئی اور وہ محبت سے میرے چہرہ دیکھنے لگے اور پھر جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا وہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور اپنے باپ کی موت کے بعد انہیں اپنے باپ کی جگہ سرکاری نوکری مل گئی تھی۔ وہ گھر سنبھالنے لگی، اپنی بہن بھائیوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھایا، اپنی بہن بھائیوں کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ٹیچر کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے پیچھے اپنی جوانی بھی برباد کر دی، میں نے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ کچھ سال بعد ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا بھی۔ میں نے یہ بات ساتھ ساتھ اپنی ماں کی ذمہ داری بھی سنبھالی، لیکن اتنی بہن بھائیوں کو شادی کر دی، پھر اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی سیٹل کروا دیا، بس ایک بھائی رہ گیا تھا جو ابھی تک پڑھائی کر رہا تھا۔ میں خود 35 سال کی ہو گئی تھی، لیکن میں اپنے بارے میں کبھی کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں نے بھی شادی کر لی اور ان دونوں بھائیوں کی شادیوں کا سادہ سا وقت نہ گزرا تھا۔ ایک دن سب بھائی جمع ہو گئے اور مجھ سے گھر میں حصہ مانگنے لگے، کیونکہ میرے باپ کا گھر تھا۔ میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جن بہن بھائیوں کو پروان چڑھانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی جوانی ختم کر دی، وہ بہن بھائی ایک دن مجھ سے ایک بٹوارے کی بات کریں گے۔ میں نے میری بہن بھائیوں سے کہا اگر میں یہ گھر بیچ دوں اور تمہارا چھوٹا بھائی اور میں پھر کہاں جائیں گے؟ لیکن ان جاہلوں کی آنکھ پر تو لالچ کی پٹی بندھی تھی، انہوں نے میری کوئی بھی قربانی نظر نہیں آ رہی، وہ صرف گھر سے حصہ چاہتی تھی۔ میرے پاس ان کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے پاپا کا گھر بیچ کر ان کو حصہ دے دیا، میں نے وہ گھر بیچ دیا اور سب بہن بھائیوں کو حصے دیے۔ میرے اور چھوٹے بھائی کے حصے میں جو پیسے آئے تھے ان میں سے میں نے یہ چھوٹا سا گھر خرید لیا، لیکن مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا جن بھائیوں کو دیکھ کر میں جی رہی تھی، وہ بہن بھائی مجھ سے پوری طرح سے الگ ہو گئے تھے۔ میں اپنے چھوٹے بھائی سے مل کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ سال بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے چھوٹے بھائی کو کینسر ہے۔ میں نے اپنے بھائی کے علاج پر اپنی تمام جمع پونجی ختم کر دی تھی، لیکن اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے مدد کے لیے کہا، لیکن وہ تو بالکل ہی مدد کے لیے نہیں آئے تھے، بالکل انجان ہو گئے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے بھائی نے زندگی کی بازی ہار دی اور موت اس کا مقدر بنی، لیکن اس کی موت صرف اس کے لیے نہیں بلکہ میری بھی موت تھی، کیونکہ میرے پاس زندہ رہنے کے لیے اور کچھ نہیں بچا تھا۔ میں بھی مر جانا چاہتی تھی، لیکن ابھی میرا وقت نہیں آیا تھا شاید، اس لیے مجھے زندہ رہنا تھا۔
میں اکیلے ہی زندگی گزارنی شروع کر دی اور اسکول کی نوکری کو بھی جاری رکھا۔ میں 39 سال کی ہو گئی تھی۔ ابھی تک میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بہن بھائیوں کے پیچھے لگائی تھی، لیکن اب میں بھی میرے پاس کوئی ایسا نہیں تھا۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد صدمہ برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہی تھی۔ بھائیوں کے پیچھے تھا، اس کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا میرے اکیلے پن کو جو دور کرتا۔ اپنے بھائی کا موت کا صدمہ برداشت کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ انہی دنوں ہی تم مجھ سے ملے تھے۔ میں نے تمہیں اسکول میں دیکھا، اسکول میں پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا میرے بھائی زندہ ہو کر میرے سامنے آ گیا ہو۔ ٹیچر میرے پاس اٹھ کر گئی اور کمرے کی الماری سے کیمرہ نکال کر لائی، اپنے چھوٹے بھائی کی تصویریں مجھے دکھائیں تو میں واقعی حیران رہ گیا تھا۔ وہ تو ہو بہو میری جیسا تھا۔ ٹیچر کہنے لگے، اس دن میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں، اپنی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہونے دوں، لیکن جب تم کلاس میں فیل ہو گئے تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اور پھر تمہاری ماں نے تمہارے حالات کے بارے میں بتایا۔ یہ جان کر میرا دل دکھ سا گیا۔ تم اتنی تکلیف میں سہ رہے تھے، مجھے ایسا لگا جس طرح میرا بھائی دوبارہ سے آ گیا ہو۔ جب تمہیں دیکھتی تو میرا دل چاہتا کہ میں تمہیں ساری پریشانیوں سے نکال دوں۔ میرا دل یہی چاہتا تھا کہ بس تم میرے ساتھ رہو اور میں تمہیں دیر تک باتیں کرتی رہوں۔ روتی رہی تھی۔ ٹیچر اس بات کرتے ہوئے رو رہی تھی، کیونکہ تم سے بات کر کے مجھے سکون حاصل ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی کو کھونے کے بعد جو حالت میرے اندر پیدا ہوگی، اس سے ملنے کے بعد وہ حالت اب پوری طرح سے بدلنے لگی تھی۔ کئی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ جس طرح سے تمہیں اپنے پاس رکھوں اور کہیں نہ جانے دوں۔ میں تمہیں بہت اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں، تم میرے ساتھ رہو، مجھے اپنے بھائی کی تو بنا لوں گی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ سب کچھ بس میں ان کی تحریری کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹیچر کا ساتھ دینا چاہیے یا ماں باپ کے پاس واپس چلا جانا چاہیے؟ ناظرین، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔